السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین السلام علیکم. اور سب سے جو آج گرمی میں آپ لوگوں کی آمد ہے، ہمیشہ یقین کریں اگر کوئی میرے سے میری موٹیویشن کا سبب پوچھے تو یہ جون کے دن اور آپ کی آمد جون سی ہے نا، وہی میری تحریک ہے اور وہی میری موٹیویشن ہے. آج کا جو سیشن ہے ہم نے اس کا ٹائٹل دیا کدھر چلا. ایک سوال ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے اس میں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور یہ سوال جون سا ہے کدھر چلا، یہ اتنا سنجیدہ سوال ہے کہ جو میں نے تاریخ پڑھی ہے اور آٹو بایوگرافیز پڑھی ہیں اور اداروں کو چھوڑ کے انسانوں کو بنتے جو دیکھا ہے، تو یہ بہت بڑا سوال میں نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے کہ دنیا کا ہر بڑا انسان جون سا اس نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میری سمت کیا ہے. یہ بڑا معروف ایک جملہ چائنا کا جون سا وہ ایک گزرا بہت بڑا تھنک ٹینک، وہ کہا کرتا تھا کہ 1000 میل کا سفر ہو لیکن اس کا آغاز جون سا پہلے قدم سے ہوتا ہے. اور پہلے قدم سے بھی کوئی ضروری چیز ہے، زیادہ اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا قدم جون سا اس کی سمت کیا ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اگر اس کا ایک انگلش میں ایک اچھا سا سب ٹائٹل بنایا جائے تو وہ ہے ڈائریکشن، سمت. ہماری سمت کیا ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں. اور یہ سوال کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہمیں پوچھنا چاہیے اور اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی جو گزارش کروں گا اس حوالے سے وہ یہ کہ ہم جس طرف جا رہے ہوتے ہیں، اب زندگی کی ایک سمت ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں، کچھ مسافت ہم یہاں پر طے کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی. زندگی کی جو مسافت ہے، ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتے ہیں، ہم کامیابیوں پہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ناکامیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم ناکامیوں پہ ہوتے ہیں، کامیابی پہ پہنچ جاتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی صفر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور صفر سے وہ بلینز پہ گئے ہیں کسی بھی شعبے میں، پیسہ ہی نہیں کسی بھی شعبے میں. بعض ایسے کمال کے لوگ گزرے ہیں وہ گناہوں کی دلدل میں تھے، بہت بڑے ولی اللہ بن گئے، بعد میں ایسی توبہ اللہ نے قبول کی، ایسا رستہ ملا کہ اس کے بعد وہ روحانیت کے بڑے ستارے بن گئے. کسی بھی شعبے میں ہم صفر سے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ہم مائنس سے دیکھتے ہیں. ایسی بھی کہانی ہے کہ کہیں مائنس سے شروع کر کے انہوں نے شروعات کی اور آخر کار وہ ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن دے کے چلے گئے. ہمارا جو سیشن ہے کدھر چلا، اس میں سوال ہے سب سے پہلا جو سوال ہے کہ ہم جو زندگی میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو سوال یہ کہ ہمیں کون سی چیزیں لے کر جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے ڈرائیورز کون سے ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بارے میں سارا ہے یہ کدھر چلا. آپ جانتے ہیں کہ ہم مجموعہ ہیں کچھ چیزوں کا. تاریخ انسانیت میں پہلی بار جس شخص نے بات کی اس حوالے سے کہ ہم روح بھی ہیں اور ہم جسم بھی ہیں اور سارا کچھ، اس پہ تحقیق کی، وہ کتاب کا نام تھا کیمیائے سعادت اور امام غزالی نے لکھی تھی. اور یہ کتاب بڑی ایک معروف کتاب ہے، دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. صوفیزم میں اور جو کہہ لیجئے کہ ذہانت والے لوگ ہیں ان میں بڑا معروف یہ اس کو مانا جاتا ہے کہ پہلی بار انہوں نے کیٹاگرائز کر کے کہا کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ سب چیزوں کا مجموعہ جو ان سا وہ انسان ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں جسم ہے جی، ہم اپنے جسم کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ جی جسم کدھر چلا تو ہم جو جسم کے ساتھ سلوک ہمارا ہے وہ بتائے گا کدھر چلا، یہ بیمار جسم ہے یا یہ صحت مند جسم ہے. لیکن جسم کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو آپ ذہن کہتے ہیں، اور ذہن جو ان سا ہے یہ بھی آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ کا جو مائنڈ کا اور جینیس کا سارے کا سارا حصہ وہ ذہن کے ساتھ ہے. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فرٹائل ہو رہا ہے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے. یہ کدھر چلا، ایک سوال آج یہ ہو گیا جی، جسم کدھر چلا، ذہن کدھر چلا. ایک ہمارا بڑا زبردست جون سا ایریا وہ ہے روح. اور روح کو پھر ہم نے آگے سے کیٹاگرائز کر دیا کہ اس کے ساتھ جون سا ہے ایک نفس ہے، اور نفس کے جون سے وہ 3 بڑے معروف نام ہیں، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے اور نفس امارہ. اچھا، اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان کی ایک سنگل آئیڈینٹی پہ سوچ اور ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہے. وہ جو محرک ہے ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ وہ محرک کیا ہے، ان میں سے کون سا ہے. کیا میری ذہانت نے کوئی کام کروایا، میری جبلت نے کروایا؟ دوسرا سوال، کیا میرے جسم نے مانگا؟ مثلا مجھے اگر زخم لگے، چھری لگ جائے تو میرا ہاتھ پیچھے جاتا ہے. میرے اس ایکشن کے پیچھے جو فی البدی میرا ہاتھ پیچھے گیا یا کرنٹ لگنے پہ ہاتھ پیچھے گیا، وہ میرے اندر کون سی چیز ہے جو
میرے سوچنے سے بھی پہلے فیصلہ کرواتی ہے اور ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتی. اب ذرا کبھی نوٹ کیجئے گا, یہ اتنا فطرتی ہے کہ اگر یہ فطرتی نہ ہو تو آپ بیمار ہیں, آپ کے اندر کوئی بیماری ہے. بعض لوگوں کو کرنٹ کا جھٹکا لگے انہیں لگتا ہی نہیں, وہ جھٹکا نہیں لگتا ان کو, وہ بیماری ہے, نروس کی ایک بیماری ہے. لیکن نارملی ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ ہاتھ پیچھے جاتا ہے, تو پتہ لگتا ہے ہم میں ایک ایگزسٹنس ہے, ایک چیز ہے جو ہمیں بقا کی طرف لے کے جاتی ہے, ہر نقصان سے پیچھے کرتی ہے, ہر چھری تیز دھار آلے سے پیچھے کرتی ہے, ہر کرنٹ سے پیچھے کرتی ہے, ہر بلندی پہ ہمارے سانس کی رفتار بدل دیتی ہے. جیسی ٹرین ہم دیکھتے ہیں تیزی سے گزری ہے, ہمارے ہارٹ بیٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہ بقا کی جو جنگ ہے اندر ہی ہے, یعنی میرے اس ایکشن کے پیچھے وہ میری جبلت ہے جو دنیا کے ہر انسان کے اندر ہے. جو آ جاتا ہے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے, اور وہ جبلت اتنی ہے کہ آخری سانس تک اس کی جنگ ہے. ہم چاہتے ہیں ہم مرے نہ, ہماری ایک اسٹرائیو ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتی ہے, ہم مرے نہ, اس کے لیے ہم بھاگتے بھی ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. میرے بعض ایکشنز ایسے ہیں, میری بعض سوچیں ایسی ہیں, میں ان کے پیچھے دیکھوں گا تو میرے جا کے ڈھونڈنا پڑے گا تو پتہ لگے گا یہ میری ذہانت ہے. مثلا میں پیسہ اکٹھا کرتا ہوں بڑی سمجھداری سے, میں سمجھداری سے استعمال کرتا ہوں. میرا یہ سارا عمل سنبھالنا اور استعمال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ میرے پیچھے جو ڈرائیور ہے اس کام کے پیچھے وہ میرا ذہن ہے. وہ اندازے اچھے لگاتا ہے, وہ اچھے فیصلے کرواتا ہے تو میں اچھے پیسے کما لیتا ہوں. میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں, وہ سونا ہو جاتی ہے. اگر میرے فیصلوں کے نتیجے اچھے نہیں ہیں تو میں کہوں گا میں کوئی ذہین انسان نہیں ہوں, یا میری ذہانت سے کوئی اچھے نتائج نہیں نکل رہے. میرے بعض معاملات ایسے ہیں جن سے فوری طور پہ پتہ لگتا ہے کہ یار یہ میرا نفس ہے. مثلا لالچ, میں جتنی مجھے ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ چاہتا ہوں. میں دوسروں سے بھی چھیننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس کچھ نہ رہے, ساری بادشاہت میرے سے ہو, سارا کچھ میرے سے ہو. پتہ لگا میرا پیچھے سے سٹیمولس جو سا وہ کیا ہے, وہ نفس ہے. اب میں نے نفس میں کیٹاگرائز کر لیا کہ یہ جو نفس ہے, یہ نفس جو سا ہے وہ لوم کے ساتھ ہے, لوامہ ہے. یہ پرانا لیٹن کا ورڈ تھا لوم, جہاں سے نکلا ہوا ایک اور ورڈ بھی ہے جسے لائن کہتے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہے کہ جو لائن کا مادہ ہے وہ لوم ہے. یہ قریب قریب ورڈز ہیں دونوں, لائن جو سا لوم جڑے ہوئے ورڈز ہیں. تو مجھے پتہ لگا کہ یہ میری جو جبلت ہے, یہ جانوروں والی ایک عادت ہے میرے اندر. ایک جانور ایول میرے اندر ہے جی, جو چھینتا ہے, جو چپٹتا ہے, جو چھوڑتا نہیں ہے, جو کہتا ہے مار دینا ہے. یہ سارے کا سارا میرے لوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی لفظ لوامہ کے ساتھ جڑا ہوا. ایک میرے اندر اور چیز ہے جی, ایک اور عمل میرے ساتھ ہوتا ہے. وہ عمل ہوتا ہے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں, مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑی غلطی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پتہ لگا میرے اندر ایک اور بھی چیز ہے جو مجھے یہ احساس دیتی ہے, میں اس کو نام دے دیتا ہوں نفس امارہ کا. جی پتہ لگ گیا جی, ایک ایسی چیز ہے جو مجھے پشیمانی دیتی ہے, ندامت دیتی ہے, جو مجھے عاجز کرتی ہے, جو مجھے سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ یار آج کا دن اچھا نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک چھوٹی سی حق تلفی کی ہے. ایک اور چیز ہے جی جو مجھے کہتی ہے کہ میرا ہے لیکن میں دوسروں کی راہ میں کیوں نہ لگا دوں, ہے تو میرا, اس کو نثار کیوں نہ کر دوں. وقت میرا ہے, دوسروں کی خاطر جانا چاہیے. انرجی میری ہے, دوسروں کے کام آنے چاہیے. پیسے میرے ہیں, اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے ہو جائے. سمجھ میری ہے, دوسروں کے فیصلوں میں برکت ہو جائے گی. عقل میری ہے, دوسروں کے بھی کام آئے. پتہ لگا ایک اور نفس ہے میرے اندر جو کہ مطمئنہ ہے, جو ہر حال میں مطمئن ہو جاتا ہے, جو دے کے راضی ہے, لے کے راضی نہیں ہے, جو کہتا ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, دینے سے بڑھتا ہے, جس کو بلیو ہے, جو کہتا ہے کہ جو پالن ہار ہے وہ مجھے پال لے گا, پہلے بھی پال رہا تھا, اب بھی پال رہا ہے, آگے بھی پالے گا. سو پتہ لگا جی کہ ہمارا کدھر چلا ہر شعبے کا مختلف ہے. اب آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو دیکھنی ہے زندگی میں, ایک چھوٹی سی میں ایک تشبیہ ابھی کریٹ کرنے لگا ہوں. یہ بڑی معاون میرے ساتھ تو بڑا آسانی ہے. اس تشبیہ کو سمجھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی اور آسانی محسوس کی. وہ تشبیہ کیا ہے کہ ایک طیارہ جو کہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے, ایک جہاز کھڑا ہے, اور اس جہاز کے اڑنے کی دیر ہے, ابھی وہ فقط 15 منٹ کی فلائٹ پہ ہے. اڑنے کے بعد ایک سواری اٹھتی ہے, اور سواری اٹھ کے جو ان سا ہے وہ ایک ویپن نکالتی ہے. وہ جو پائلٹ ہے اس کے پاس جاتی ہے, اس کی کن پٹی پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے جہاں پر میں چاہوں وہاں پر جائے گا. ساری سواریوں کو کہہ دیا رہتا ہے اگر تم میں سے کوئی ہلا بھی تو میں تباہ کر کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے جی, فوری طور پہ پتہ لگ جاتا ہے, اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ٹیک یور سیٹس, کمفرٹیبل ہو جائے گا آپ کا طیارہ. بڑی خوش دلی کی بات ہے, بڑی مبارک کی بات ہے, ہائی جیک ہو چکا ہے. سارے جو ان سے وہ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کمال ہو گیا جی, یہ بھی آج اللہ نے ہمیں جو ان سے موقع دیا. یہ جو ہائی جیک ہو جانے کا پروسیس ہے نا, میں بڑے دھیان سے بتاؤں, یہ زندگی میں بڑا کامن ہے. ہم اچھے خاصے جا رہے ہوتے ہیں, اندر سے ایک سواری اٹھتی ہے جس کا نام ہے نفس لوامہ. وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کو بلا ہی دیتی ہے کہ بھائی لڑنا نہیں ہے, معاف کر دینا. وہ آپ کو ہائی جیک کرتی ہے, آپ کے طیارے کو جو سواریوں سے بھرا ہوا ہے. مثلاً سواریاں کیا ہیں, ہم نسلوں سے اچھی نسل چلی آ رہی, اچھے لوگ, پرمپرا,
اور جناب بڑی اچھی ایجوکیشن ہے, سواری بیٹھی ہوئی اندر, تعلیم کی سواری بھی اسی کے اندر, اور کیا جی بڑے اچھے باپ کا بیٹا ہے, والد صاحب ایکس وزیر تھے, مثال ہے نا جی, ایسے واقعات آپ کو بڑی بہتر سمجھ آ رہی ہوگی میری. اور پتہ لگا جناب بڑے وسائل ہیں, سواری بیٹھی ہوئی ہے, وسائل کی سواری, بڑی آسانی ہے, پاکٹ بڑی کھلی ہے, چیزیں بڑی زبردست, زمینیں بڑی ہیں, آسانیاں بڑی ہیں, انگلی رکھ دیں تو کام ہو جاتا ہے, اشارہ کر دیں کام ہو جاتا ہے, سب کچھ ہے. ایک اندر سے ہائی جیکر اٹھا ہے جس کا نام غصہ ہے. اس نے پکڑ کے کیا کیا, اس نے کہا جی سب کو ادھر ہی رکو, میں ذرا گھر سے گن لے کر آیا, بھاگتا ہوا جا کے گن لے کر آیا, ایک فیصلہ کیا, پورا طیارہ جو ان سا کریش ہو. آپ اندازہ کیجئے گا کہ لوگوں کے معیاری اعلیٰ زبردست قسم کے طیارے تباہ ہو جاتے ہیں. صرف وجہ کیا ہوتی ہے, انہوں نے اپنی زندگی کا ہائی جیکر مینیج نہیں کیا ہوتا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ, آپ نے جانا ہے, آپ نے اڑنا ہے, آپ نے فلائی کرنا ہے, آپ نے بہت کامیاب انسان بننا ہے, لیکن ایک چیز کو پہلے مینیج کر لیں, ہائی جیکر. اب ایک سوال ہے, سوالیہ نشان ساتھ ہی, کیا ہائی جیکر صرف یہی ہے, ہائی جیکر کہیں اور؟ ہائی جیکر کیا ہے؟ ہائی جیکر مثلاً اگلا آ گیا جی, ہائی جیکرز میں غصے کے علاوہ ہائی جیکر میں آ گیا لسٹ, لالچ. اب ایک امپورٹنٹ نقطہ ذرا یاد رکھیے گا, لالچ ہمیشہ اس شخص میں ہوگا جس میں انسیکیورٹی ہے. لالچ کے پیدا ہونے کی جو وجوہات ہیں نا, جو بزرگان دین بتاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں انسیکیورٹی. اچھا, وہ انسیکیورٹی اپنی غلطیوں سے ہے, اپنی نالائکیوں سے ہے, اور چاہے سسٹم کی طرف سے. بعض اوقات پورا سسٹم آپ کو انسیکیورٹی دیتا ہے. لائک پاکستان میں کرپشن بڑی ہے, کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا گیا کہ یار ہے کیوں. وہ سمجھتے ہیں اس پہ سیمینار کرنے سے, ایک بڑا اچھا محکمہ, چند دن پہلے میرا سیمینار تھا, وہ بڑا اچھا محکمہ یہ سمجھتے ہیں اس پہ کرپشن ختم کرنے پہ اگر سیمینار کریں گے نا تو کرپشن ختم ہو جائے گی. خدا کے بندو, اس کی مثال ایسے ہے کہ جو پانی لیک ہو رہا ہے اس کی جگہ تم نے ڈھونڈی نہیں ہے, جہاں سے ساری لیکیج ہو رہی ہے, اور تم کہیں اور پر جو سا وہ ریمیڈی دکھا رہے ہو, تم کسی اور جگہ پہ تھپی جا رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اصل جو جواز ہے کرپشن کا وہ ہے انسیکیورٹی, اور اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. جہاں پر کرپشن کم ہے, آخر کو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 بھی تو ہوگا نا جہاں کرپشن نہیں ہے. دس از اے کرپشن فری سوسائٹی. جا کے دیکھیں وہاں انسیکیورٹی نہیں, دے آر سیکیور. نو یار میرا بچہ میں مر جاؤں وہ گورنمنٹ کا بچہ, وہ سنبھالے گی. میری تعلیم نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میری صحت نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کو پتا. میں اگر اس کا میں سٹیزن ہوں تو بینگ اے سٹیزن میری ذمہ داریاں ساری کی ساری کس پہ جائیں گی؟ گورنمنٹ. اب آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں, پوائنٹ نقطہ دینے لگا ہوں. اپنی زندگی میں جلد از جلد انسیکیورٹیز ختم کرو. کریکٹر نہیں آئے گا. 2 طریقے ہیں, یا تو سارے محنت کر کے چیزیں لے آؤ اپنی زندگی, پیسہ, گاڑی, آسانی ہے, اور سمجھ جاؤ کہ یار یہ ضروریات میری پوری ہونی چاہیے, پھر آپ کو کوئی جو انسان ہائی جیک نہیں کر سکے. دوسرا طریقہ توکل بڑا زبردست ہو, آپ کو پتا ہو کہ یار یہ سواری بھی کمال ہے, شکر اللہ کا, یہ گھر بھی کمال ہے, یہ چیزیں بھی کمال ہے, یہ 60,000 کی سیلری بھی شکر اللہ کا بڑا زبردست ہے یار, 60 لاکھ والے سے بہتر ہے. اطمینان قلب تو ہے نا یار, رزق حلال تو ہے نا یار, میرے سارے کام ہو رہے ہیں, ماں کا علاج ہو رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, سمپل, میں راضی کیوں نہ ہو جاؤں. جیسی آپ راضی ہوتے ہو انسیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھنا, راضی رہنے والے کی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. جو راضی ہو گیا, اللہ کہتا ہے تو میرے سے راضی ہو جا, میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. اللہ جب بھی راضی ہوتا ہے انسیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. سو ایک جو ہائی جیکر جس کی بات کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ لسٹ, لالچ. اور لالچ کسی چیز سے جڑی ہے؟ کل کو کیا ہوگا یار, ہوگا دیکھی جائے گی. سوال کل کو چھوڑو, آج کو کیا ہوگا. آج کیا کر رہے ہو تم نے, اپنے کل کو دیکھنا ہے. ابھی ایک نسخہ بتا رہا ہوں, اندر جھانکو, دیکھو جا کدھر رہے ہو, تمہیں جواب آئے گا, تمہیں اندر سے جواب آئے گا میں جا کدھر رہا ہوں, میری زندگی کی سمت کیا ہے, جو میری عادتیں ہیں. اگلی چیز دیکھیے گا جی, ہائی جیکر. ہائی جیکر ایک نیا اٹھا, تیسرا ہائی جیکر عادتیں. کئیوں کے شاندار شخصیت, شاندار سارا کچھ, آتے جو ان سی ہیں وہ نہیں ہے, خطرناک ہے. بڑے باپ کے بیٹے ہیں, آتے بڑے والی نہیں آئی نہیں ہے نا, ایسے بڑے بڑے مزیدار کریکٹر. ریکارڈ دیٹ یار, اتنی بڑی شاعری, اتنا بڑا انسان, بیٹا کیسا یار, اتنا بڑا صوفی, اتنا بڑا ولی, اتنا بڑا درویش, یار بیٹا جائے نمازوں کے پیسے کیسے کھا جاتا ہے نا جی, ٹوپیوں کے پیسے کیسے کھا جاتا ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے, کہ یار یہ فلانا بندہ بہت بڑا بنتا ہے,
لیکن یار یہ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، پتہ لگا آتے ہیں. سو اگلا کام جو آپ کے طیارے کو ہائی جیک کرنے والی چیز ہے، جو آپ کو انا کر دیتی ہے، بلا دیتی ہے، اندھا نہیں، میں نے کہا انا کہ پنجابی میں بڑے مزدار ورڈز ہیں. کبھی پنجابی کی اسٹرینتھ سے آپ آگاہ نہیں ہیں، یقین نہ آئے تو کبھی اس پہ گالی نکال کے دیکھیے گا، وہ پتہ لگے گا کتنی طاقتور زبان ہے. تو وہ جو انا کر دینے والی چیز ہے وہ ہے آتے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ عادت ایک ایسی بنی ہوئی ہے، اختیار میں نہیں ہے. بندہ کہتا ہے جی میں کیسے کروں، میں کئیوں کو کہتا ہوں یار اچھا سوچو، کہتا ہے میں کیسے سوچوں، پچھلے 40 سال سے برا سوچ رہا ہوں. میں کہتا ہے یار کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہوا یہ، اگر معائنہ کیا جائے، اس کا سارا ڈائگنوسٹک کیا جائے تو پتہ لگے گا اس کی عادت بن چکی. عادت کیسے بنتی ہے؟ عادت پہ ایک علیحدہ ایک سیشن بنتا ہے، لیکن عادتیں شعوری یا لاشعوری طور پہ بنتی ہیں. دو ذرائع، یا تو شعوری بنتی ہیں یا لاشعوری. ہماری زیادہ تر عادات، جملہ لیجئے گا، زیادہ تر عادات لاشعوری بنتی ہیں. لیکن شعور کے آتے ہی، اگلا جملہ کیا ہے؟ شعور کے آتے ہی عادات کو آپشن مل جاتی ہے کہ وہ اب شعوری بنے. اب ابا جی آ گئے ہیں، اب ابا جی ڈیسائیڈ کریں گے. شعور آ گیا نا، شعور کو ابا جی کہتے ہیں. شعور آ گیا، اب شعور ڈیسائیڈ کرے گا کہ یار یہ عادت اچھی ہے اور یہ عادت اچھی نہیں ہے. لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اڑتا طیارہ، اور کدھر چلا؟ تباہی کی طرف چلا گیا. کس وجہ سے چلا گیا؟ عادت. آگے چلیں جی، ایک اور ہائی جیکر اٹھ گیا. وہ کیا سوچیں؟ سوچیں دو طرح کی ہیں. ایک کہا جاتا ہے مثبت سوچیں، ایک کہا جاتا ہے منفی سوچیں. مثبت سوچوں میں بڑی سوچیں آ جاتی ہیں، اچھا سوچنا، اچھا چاہنا، اچھا خیال کا آنا. وہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت ایک جملہ، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ان کا نام ہے میاں رضا. میاں رضا صاحب، میں بیٹھا ہوا چند دن پہلے تو میری ان کے ساتھ ملاقات تھی چائے کی. تو انہوں نے کہا کہ یار قاسم صاحب چائے پی کے جائیں، لیکن جب چائے آئی تو چائے نہیں تھا، وہ کھانا تھا، یعنی اس کے لوازمات بہت زیادہ تھے. تو میں نے کہا میاں صاحب یہ بہت زیادہ ہے، یہ آپ مطلب میری تمنا اور تقاضا یہ نہیں تھا، آپ اگر مہربانی کرتے تو چائے کافی تھی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا مجھے. انہوں نے کہا یار میری جو ماں جی تھے وہ بڑے خوبصورت تھے. اچھا یہ فوراً ادھر رکوں تو اگلا جملہ نہ کہوں تو ادھوری ہے بات. انہوں نے کہا ذہنی طور پہ بڑے خوبصورت تھے. میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں یار امی جی کو انتقال ہوئے عرصہ ہو گیا، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن چند دن پہلے میرا ایک دوست انگلینڈ ہوتا ہے، اس کی مجھے کال آئی. اس نے کہا کہ یار وہ کل آنٹی بڑے یاد آ رہے تھے. تو میں نے کہا یار بس اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. کہتے یار میں تجھے ایک بات بتانا بھول گیا. کیا بتانا بھول گیا؟ کہتے ایک دفعہ میں گھر آیا تھا، تو نہیں تھا، تو آنٹی نے مجھے بٹھا کے کھانا کھلایا اور کہا کہ جس طرح میرا بیٹا ویسے تو ہے میرے لیے، تو تیرا یہاں آنا اس کے بعد تیرا کھانا کھا کے جانا بنتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. دس از کالڈ عادت. تو مجھے جب وہ کھلا رہے، وہ کہہ رہے یار یہ میں کیا کروں، کہ یہ عادتیں ہمارے بڑوں سے ہم میں آئی ہیں، یہ لاشعوری طور پہ اچھی بلڈ ہو گئی. تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرم یہ کرتا ہے کہ ان میں عادتیں بڑوں والی پیدا کر دیتے ہیں، بادشاہوں والی پیدا کر دیتے ہیں. اوکے ناٹ؟ یہ بڑا معروف واقعہ میں نے کسی سیمینار میں بھی سنایا ہوا ہے، اور تاریخ کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مغل بادشاہ تھا، اس نے دعوت کر دی سارے سرداروں کی، سارے راجے، سارے جتنے بھی تھے صوبے کے وزیر اعلیٰ ٹائپ لوگ، سارے اکٹھے. تو ایک افغان جو سا ہے وہ سردار بھی موجود تھا اس محفل میں. حلوہ پیش کیا گیا. وہ حلوہ جو سا وہ سون حلوہ ٹائپ لگا لیں، ہارڈ حلوہ تھا. تو جب حلوہ پیش کیا گیا تو اس کے سامنے رکھنے کے بعد اس نے فوری طور پہ اپنا خنجر نکالا، تیز دھار، افغان سردار نے، اور حلوے کو اس خنجر سے کھانے لگ پڑا. اب یہ کانفیڈنس تھا، اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں. اسی وقت بادشاہ نے ایسے وزیر کو بلا کے اشارہ کیا، یہ ابھی دیکھنا تھا، افغان سردار نکل گیا، پکڑا نہیں گیا، نکل گیا. وزیر کو بلا کے کہا کیا بنا؟ کہتا ہے جی بھاگ کے. کہتا ہے پکڑا کیوں نہیں گیا؟ تیز بڑا تھا، نکل گیا. کہتا ہے کیا گستاخی ہوئی ہے؟ کہتا ہے اس کو پکڑنا تھا، اس کی گردن. کیوں؟ کہتا ہے یہ بہت بڑا بادشاہ بننے والا ہے. اور وہی ہوا، وہ افغان سردار شیر شاہ سوری بنا، جس نے 5 سال میں بتا دیا کہ اگر بندے کو 5 سال ملیں تو 5 سال سے بھی بندہ 500 سال کے برابر کام کر سکتا ہے. آپ تاریخ کی آ جا کے کتاب ضرور پڑھیے گا، اور یہ ضرور پڑھیے گا کہ شیر شاہ سوری نے 5 سال میں کیا کیا تھا. حیران ہو جائے کہ اس نے جی ٹی روڈ بنا دی، اس نے ہر اتنے کوس کے بعد کنویں بنا دیے، اس نے سسٹم دیا کوتوال کا، اس نے سسٹم دیا. یہ آپ کی جو ڈویژن ہوئی نہیں ہے، پورے ملک کے صوبوں کی ڈویژنز بنتی ہیں،
ڈویژنس کے بعد جو ان سے ضلع بنتا ہے, ضلع کے بعد تحصیل بنتی ہے, تحصیل کے بعد جو ان سے ٹاؤن, ساری جو چیزیں ہیں, یہ ساری کی ساری اسٹریٹجیز اور ایڈمنسٹریشن کی پلاننگ ایک بندے کی ہیں, اینڈ ہز نیم از. بادشاہ بننے کے بعد اپنے قلعے میں واپس نہیں آیا, واپس ہی نہیں آیا, 5 سال مہم پہ رہا, فتوحات کی مہم. اس نے بتا دیا کہ اگر بندے میں اعتماد ہو, اب یہ بھی ایک چیز ہے, کدھر چلا اعتماد, یہ مثبت کی طرف آنا ہے ابھی ہم نے, اور ایک اعتماد ہو تو وہ بندہ دنیا کو فتح کر کے دکھا دیتا ہے. اتنا کانفیڈنس اس میں تھا, اتنی اس میں کوالٹیز تھیں کہ ان ایام میں جب یہ جس زمانے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو توپ کا گولہ نیا نیا ایجاد ہوا تھا. یہ ساری کوئی ہسٹری پرانی 400-500 سال پرانی ہسٹری ہے, توپ کی ہسٹری دیکھیں 600 سال پرانی ہسٹری. تو توپ کا جو گولہ تھا وہ چلایا گیا, ایک جنگ تھی, مہم پہ تھا, توپ کا گولہ پھٹا, پھٹنے سے پورا جسم اس کا جل گیا, 4 پائی پہ ڈال کے اس کو لایا گیا. آپ اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو شاید جانتے ہوں کہ 30 سے 40% اگر انسان کا جسم جل جائے انسان نہیں بچتا. اسی وقت انسان کی جو پروٹین ہے وہ بلڈ میں بڑھ جاتی ہے, بلڈ میں بڑھنے کی وجہ سے کڈنی جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے, اور گردہ فیل ہونے کی وجہ سے, دونوں گردے فیل ہونے کی وجہ سے انسان جام بحق ہو جاتا ہے. اس کے پاس سارے سپاہی آئے, جرنیل آئے, سارا جسم جلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے کہا کہ جناب آپ سے بڑی ہمدردی ہے, آپ بڑی تکلیف میں ہیں. اس نے کہا میں نے مرنا نہیں ہے. سارے حیران, یہ اتنی تکلیف میں ہے, اس تکلیف سے موت بہتر ہے. بعض اوقات موت جو سی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے بندہ کہتا ہے یار یہ اللہ اس کو وہ راستہ دے, ہوتا ہے نا جس. تو اس نے کہا مرنا نہیں ہے. سارے حیران, مرنا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میرے کانوں میں صرف یہ آواز آ جائے کہ فتح ہماری ہے. تیسرے دن آواز آئی, اسی وقت انا للہ و انا الیہ, اسی وقت دنیا سے پردہ کر. 3 دن تک موت سے جنگ لڑنا, تکلیف برداشت کر لی اس نے, اپنے آپ کو پکڑے رکھا کہ جانے نہیں دینا میں نے. کانوں میں آواز نہیں آ رہی کہ ہم نے فتح حاصل کیا کہ نہیں کی. تو حضور والا وہ جو ہائی جیکر ہے, وہ ہائی جیکر عادت ہے, عادت پہ تھے ہم لوگ. اپنے اندر عادات بڑی لوگوں والی بلڈ کریں. عادات جو سی ہیں نا وہ بندے کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں, وہ عادات انسان کو بنا کے رکھ دیتی ہیں. کسی نے بڑی شاندار بات کہی ہے, کہتے ہیں عادات کو ہم خود بناتے ہیں, بعد میں عادات ہمیں بناتی ہیں. یعنی عادات کو ہم نے بنایا ہوتا ہے, عادات ہمارا سارا مستقبل بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں. سو کدھر چلا کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے آج کا لیسن کہ خدا کے لیے اپنے ہائی جیکرز مینیج کریں. اگلا ہائی جیکر آ گیا جی. اگلا ہائی جیکر آپ نے سنا ہوگا کہ 65 سال کے انکل, سارے بچے بڑے ہو گئے اور اچانک انکل کو عشق ہو گیا. انکل نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنی بیٹیوں کے بچے ہو چکے ہیں, انکل نے ایک شادی پڑکا دی. حق ہے جی شرعی طور پہ, میں بھی ان کے ساتھ ہوں, شادی میں مجھے بھی ملائیں, لڈو میں بھی کھاؤں گا, لیکن قابلیت نہیں ہے. ایک قابلیت بھی تو شادی کے لیے چاہیے نا, ہے کہ نہیں ہے جی. مثلا اگر بیگم سے پوچھنا پڑے کہ واش روم کدھر ہے, تو میرا خیال ہے پھر اس کا مطلب ہے ڈنگوری سوٹی اور اینک جون سی ہے وہ ساتھ ساتھ ہے, بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. یا وہ کہہ رہے جی کیلا پولا کر کے کھلاؤ مجھے, کیونکہ کیلا کھایا نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے پھر میرا خیال ہے شادی سے زیادہ انہیں جون سا وہ کوئی حج جمرے کی اور کوئی اچھے سپلیمنٹس کی ضرورت تھی. تو اس کی بجائے ایک نئے مسئلے, ایک نئے, پھر شادی ایک جنگ بھی ہے, اس پہ پورا اترنا پڑتا ہے, اس کے لیے معاون چیزیں چاہیے پھر بڑی, ہے کہ نہیں ہے. مثلا پورا تیار ہونا پڑتا ہے, سارے بال کالے کرنے پڑتے ہیں, نہیں ہے تو وگ لگانی پڑتی ہے, سارے لوازمات ہیں نا جی, اور سارے وہ سوٹ شوٹ سیٹ کرنے پڑتے ہیں جو نیلے پیلے کالے ہیں, ہے کہ نہیں ہے جی. اور نئی بیگم کو نئی گاڑی میں بٹھا کے تیز چلانی بھی کبھی پڑتی ہے, بتانا پڑتا ہے کہ یہ بڑی شو ہے جی میری اور ساری دنیا مجھے جانتی ہے, اور شاید ہنی سنگھ کا گانا بھی لگانا پڑتا ہے گڈی والا. تو نتیجہ یہ ٹھہرا, یہ ساری چیزیں جو آپ کو ہائی جیک کر سکتی ہیں, یہ بھی ہائی جیکر ہے بہت بڑا. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, عرف عام میں ٹھڑک کہتے ہیں, عرف عام میں اس کو ٹھڑک کہتے ہیں. لیکن اس کو اگر میں کہوں تو وہ ہے ایموشنل مینجمنٹ کی کمی, ایموشنز مینج نہیں ہے. ایسے بندے کے کتھارسس نہیں ہو, کچھ اندر چیزیں رہ گئی ہیں جس نے کبھی سر اٹھانا ہے اور ساری عزت حاجی صاحب کی جو ان سی ملیا میٹ ہو جانی ہے کہ نہیں. لاہور میں ایک بڑے معروف بڑے سیٹ گزرے ہیں, بڑے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, جگہ جگہ ان کی تصویر لگی ہوتی ہے, لیکن ان کی شادی آخری جو ان سی تھی, آخری شادی اسی قسم کی تھی جیسی میں نے بات کی, ہائی جیکر نے کروائی تھی. انڈرسٹینڈ اور ناٹ, آپ خود شادی کی عمر اور شادی کے تقاضے سے شادی نہیں تھی, وہ ہائی جیکر اندر سے اٹھا تھا, اس نے ان سے شادی جو ان سی اس کا ڈیمانڈ کر دی, کان پٹی پہ پستول رکھی اور کہا کہ جدھر میں کہتا ہوں ادھر چلو.
اور طیارہ پورے کا پورا جون سا ہے. کس طرح روانہ ہو گیا جی؟ شادی کی طرف روانہ. اب یقینی بات ہے اس کے بعد ایسی میڈیسنز کھانی پڑی. حاجی صاحب چند دنوں میں انتقال فرما گئے کیونکہ ان میڈیسنز کو نہ لیور افورڈ کر سکا نہ کڈنی افورڈ کر سکا. سو نتیجہ پتہ لگا کہ عزت بھی گئی بچوں میں, بچے کتوں کی طرح بعد میں لڑے. اس سونے کے لیے جو حاجی صاحب نے بیگ بھر بھر کے رکھے ہوئے تھے, کہاں پر جی؟ لاکرز میں. پتہ لگا ساری زندگی کی عزت کا جنازہ نکل گیا. وجہ کیا تھی؟ ایک اندر ہائی جیکر تھا, مینج نہیں کیا. وہ ٹائم پہ مینج ہو جائے تو اس نے آپ کو پھر کہنا کچھ نہیں ہے. ٹائم پہ مینج نہیں ہے تو وہ کبھی سر اٹھائے گا اور ایسی حرکت کروائے گا کہ ساری زندگی کی جو کیتی کرائی ہے, جسے کہتے ہیں کھو میں, وہ کھو میں آپ پھینک دے گا. لے جی آگے چلتے ہیں. ہائی جیکرز یہ تھا, چل پڑا ٹورڈ ڈیزاسٹر. کدھر چلا؟ ٹورڈ ڈیزاسٹر. ایک ہمارا پارٹ تھا گفتگو کا جسے میں نے بتایا کہ وہ تمام ہائی جیکرز جو آپ کو لے کر چلتے ہیں ڈیزاسٹر کی طرف, ان کو مینج کرنا. اگلا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے جو کہ بڑا مختصر ہے لیکن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. وہ ہے کدھر چلا ٹورڈ سکسیس, پراسپیرٹی, امن, اللہ کا ساتھ, اپنی زندگی کا اطمینان. یاد رکھیے گا اللہ جب بھی کرم کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں اچھے لوگ داخل کر دیتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا. اچھے بندے کی سب سے بڑی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا بندہ سب سے پہلے آپ کی سوچ کو مثبت کرتا ہے. اچھے بندے کی سب سے بڑی ڈیفینیشن. ہم نے اچھے ہونے کا کرائٹیریا کیا بتایا ہوا ہے؟ منو روٹی کھوائے. اچھی بات ہے یار, بڑی ویسے پازیٹیو چیز ہے یہ بھی اس کا اچھا بن ہونے کی انتہا ہے. لیکن اچھا ہونا سب سے پہلی چیز یہ ہے, اس کے پاس جو چیز زیادہ ہے نا وہ دوسروں کو دے گا. اور وہ کیا ہے؟ اگر اس میں اچھائی ہے وہ اچھائی دوسروں کو ملنے لگ پڑے. یاد رکھیے گا لالچی انسان کے پاس لالچ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کے سارے لوگ لالچی ہو جاتے ہیں. آپ جا کے اس پہ بھی سرچ کیجئے گا کہ آپ کا جو لالچی وزیر ہے اس وقت کا, اس کے سارے حواری لالچی ہیں. کوڈ ورڈز میں بڑا مزہ آتا ہے بات چیت کرنے کا. جو لالچی وزیر ہے اس کے سارے ارد گرد لالچی ہیں, اور انہوں نے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں. اس کو پکڑو, اس سے اتنے پیسے, وزیر کے اتنے, میرے اتنے, اس کے اتنے, 6 کے کام کروانے کے لیے پیسے پکڑے ہوئے. یاد رکھیے گا اچھا بندہ آپ میں اچھی سوچ دے گا, اچھا بندہ آپ کو اچھی عادات دے گا. اچھا اب 2 طریقے عادات کے. ایک ہے نصیحت کرے کہ بھائی جی عادت پیدا کرو. یہ بڑا ریئر ہے. بعض اوقات ہماری کمیونیکیشن جو ان سی ہے وہ 1 to 1 نہیں ہوتی. اچھے بندے کا سب سے بڑا آرٹ یہ ہوتا ہے وہ آپ کو خاموشی سے نصیحت کر جاتا ہے. خاموشی سے نصیحت کیا ہوتی ہے؟ خاموشی سے نصیحت یہ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ رویہ اتنا اچھا اپناتا ہے کہ آپ اچھے ہو جاتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آج کا سب سے اگلا اہم ترین نقطہ, دنیا میں بعض لوگ صرف ملے تو اندر کی کمینگی جاگ جاتی ہے, اور دنیا میں بعض لوگ صرف ملے تو اندر کی روحانیت جاگ جاتی ہے. دنیا میں بعض لوگ صرف اور صرف آپ کی زندگی میں داخل آئے حیا داخل ہو جاتی ہے. ہمارے استاد واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں ایک شخص جون سا تھا وہ کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا تھا, ایک دم نیک ہو گیا. کسی نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا پیر صاحب آ گئے میری زندگی میں. کمال, اتنا نیک ہو گیا. پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کیا ہوا؟ کہتے جی پیر صاحب آ گئے میری زندگی میں. کسی نے کہا یار وہ پیر صاحب ہمیں ملاؤ, اتنی حیا تم میں کیسے آ گئی؟ کہتا پیر صاحب کا نام ہے بیٹی, میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. وہ کہتا یار حیا بیٹی کے ساتھ ہی آ گئی. میں ویسے ان سے بڑا سوال کرتا ہوں کہ جن کی زندگی میں بیٹی تو ہے لیکن حیا نہیں, یار بڑا عذاب ہے. پھر قابل رحم لوگ ہیں ایسے کہ اللہ نے ان کو بیٹی دی ہے لیکن حیا نہیں. اب آگے چلتے ہیں تو اچھا بندہ, اچھے بندے پہ تھے ہم لوگ. پازیٹیو ہائی جیکر. کدھر چلا میں اگلا حصہ کہ ہم جدھر جا رہے ہیں, ہمیں کوئی کدھر جا رہے تھے اور کدھر سے کدھر لے گئے. اچھا بندہ آیا, اس نے کیا کیا کہ ہماری گمراہی کے سفر کو ہدایت کا سفر کر. اچھا اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز کیا ہے؟ اچھی کتاب. یہ بھی کدھر چلا میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یقین کیجئے گا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ دلوں میں جذبے کیسے ڈال دیتا ہے, اللہ دلوں میں تقدس کیسے ڈال دیتا ہے, اللہ دلوں میں محبت کیسے ڈال دیتا ہے, اللہ دلوں میں ادب کیسے ڈال دیتا ہے. یہ ادب پہ ہمارا پورا سیشن ہو. بعض اوقات آپ کتاب کا احترام اتنا کر رہے ہوتے ہیں کہ کتاب اپنا فیض آپ کو دے دیتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں آپ کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول پہ نازل ہوئی. یار یہ کتاب کو تو میں چھونے کے لائق بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ کتاب کا ایک ایک جملہ اتنا بڑا جملہ ہے. اس کتاب کی فلسفی اتنی بڑی فلسفی ہے. اللہ کہتا ہے پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو بھی رز رز ہو جاتی.
اب آپ اس کتاب کے تقدس اور احترام سے آپ کی زندگی میں ایک نئی چیز آ گئی. اس زندگی میں جو گمراہی کی زندگی تھی اس نے کیا کیا, ایک مثبت چیز آئی اور وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئی. اوکے جی, گنجائش رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی میں, دروازہ کھلا رکھیں اچھے بندے کے لیے, پتہ کوئی نہیں آ جائے یار. وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مکمل سمجھنے لگ پڑتے ہیں, جو کہتے ہیں جی میں ہی عقل کل, میں سمجھدار ترین, میں, میرا علم مکمل, میری سمجھ مکمل, میری کامیابی بھی مکمل. سمجھ لیں جب بھی یہ زندگی میں احساس آیا یو آر صفر, نتھنگ, آپ کی کامیابی سب چیزیں رک گئی. یہ طلب اور تلاش ہی کامیابی ہے, چلتے رہنا ہی کامیابی ہے. کامل ہونا کامیابی نہیں ہے, کامل ہو ہی نہیں کچھ سکتا. کامل تو یار رسول پاک کی ذات گرامی ہے کہ نہیں ہے جی. وہ بابا فرید کا کہتے ہیں انہوں نے جو روٹی کھائی وہ کلو یا 1.5 کلو سے زیادہ پوری زندگی میں نہیں کھائی. کسی نے پوچھا کیوں, کہتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کم گندم کو, تو میری کیا مجال کہ میں اس حدود سے باہر جاؤں. یہ ادب کی انتہا کہ یار میں اس ذات گرامی کے تقوی اور پرہیزگاری سے آگے جانے کی کوشش بھی کیوں کروں. کہاں سورج کہاں چراغ, یہ ہے عشق رسول, یہ ہے اصل عشق رسول. تو حضور والا اپنی زندگی میں اچھے انسان کو لازمی آنے دیں. کیوں, وہ کدھر چلا میں بڑا معاون ہے. یہ سوال جو ہے کہ میں کدھر چلا, اس میں اگر آپ کی زندگی, واصف علی واصف صاحب سے اچھے لوگوں کی زندگی میں موجودگی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. میں کبھی ڈپریس ہو جاؤں, میں دیکھتا ہوں یار میری زندگی میں اچھے لوگ ہیں کہ نہیں, میں کہتا ہوں یار کمال ہے. کون ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت, ہے کہ نہیں. میں پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں رضوان کے ساتھ تھا, تو ہمیں گیٹ پہ جب گاڑی لگائی, ہم نے ایگزٹ کرنا تھا, باہر کرنا, ایک ان ناؤن لڑکا بھاگتا ہوا گرمی میں پسینے میں وہ گیٹ کھلوانے کے لیے. میں کہا رضوان یار میرے پیسے پورے ہو گئے. کیوں, میں کہا یار اس کے دل میں احترام کس نے ڈالا ہے, میں قابل نہیں ہوں. میں تو جانتا ہوں نا یار, ایک میرا بھی تو سچ ہے نا, جو کہ میں آپس میں اپنے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں قاسم علی شاہ تو قابل نہیں, لیکن یہ جو احترام اس کے دل میں کسی نے ڈالا ہے نا, یہ کرم ہے. دس از کالڈ فضل. تو یار جب تک اپنے ساتھ جڑے ہوئے علم اور ادب کو اللہ کا فضل کو گے قائم رہے گا. جملہ کیا آیا, جب تک اپنی زندگی کے علم اور عزت کو اللہ کا کرم کو گے قائم رہے گی. جب بھی اسے کریڈٹ سمجھو گے نا کہ میرا کمال ہے, وہ جو میں نے کتابیں پڑھی تھی نا علم وہی ہے, یا وہ جو میں لائق ہو گیا ہوں نا عزت اسی کی وجہ سے, بھائی بھول جاؤ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ کلیئر کٹ ذہن میں رکھ لو. عزتیں ذلتیں وہی ہے, مہربانی ہے اس کی, عطا ہے اس کی, نگاہ میں ہو تو عزتیں, اور جگہ جگہ سے کروا دے گا, کسی کے دل میں ڈال دے گا تمہارے لیے. نہ تو اپنے نہیں کرتے. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے خدا کی قسم, دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے, اپنے بچے گالی نکالتے ہیں کہ نہیں ہے جی. بندہ کہتا ہے یار یہ کیا, مولوی صاحب کی ساری نصیحتیں جو ان سی ہیں وہ مسجد کے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کیوں نہیں ہے. کہتا سنتے نہیں میری گل. میرے پاس بڑے لوگ آتے کہتے ہیں میں کی کر دے, میں ماسٹر ہاں, کی کر پڑھانا وا, کی کر دے گائیڈ کرنا, تے کینوں لے کے آئے ہو پتر ہے, کیوں لے کے آئے اینو گائیڈ کرو. میں کہا تسی کرو نا جی. کہنا سنتا ہی نہیں میری. میں فوراً سمجھ جاتا ہوں یہ والد رول ماڈل نہیں ہے, اس کے کول و فعل میں تضاد. استاد کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کہ اگر اس کی بیگم بچے بیٹھ جائیں اس کے لیکچر میں, وہ کہیں گے سچ بول رہا ہے, نمبر 10 میں سے 10 پورے. اور اگر وہ کہنا یار بڑی چھٹیاں نے تسی ہے حد کر چھٹیے. ایک بڑے معروف ہمارے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اینکر ہیں, مذہبی اینکر, نام تو پھر میں حسب عادت نہیں لوں گا, ادب کرنا چاہیے ان کا بڑا, ویسے ٹی وی پہ جو آتا ہے چھوٹا نہیں. وہ ایک رات 27ویں کی تھی, ساری رات رلاتے رہے پوری قوم کو, لوگ دھاڑے مار مار کے رو رو کے نا ہف گئے. تو صبح اپنے پروڈیوسر کو کہتے ہیں کیسا رہا پھر, صحیح رہا نا. کہتا ہے سر بڑے ایڈ ملے ہیں سر, یقین کریں ساری رات ہمارا چینل نمبر 1 تھا آپ کی وجہ سے. جو آپ روئے ہیں نا جی, اور جو آپ نے دھاڑے مارے ہیں, اور جو ترلے ڈالے ہیں نا, کیا سر بات ہے, یقین کر. کہتا ہے یار میں تھک گیا تھا رو رو کے, اس لیے کیا بتاؤں, ناشتہ لے آؤ, روزہ نہیں رکھو. یہ ہے کیا منافقت, کول و فعل میں تضاد ہے. پھر اس کی سزا کیا ہے, اپنے گھر سے ہی نا عزت کوئی نہیں ملے گی. یاد رکھیے گا جس کو گھر سے عزت نہیں نہ ملی, سب سے بڑی, سب سے آپ کی ذات گرامی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑے رول ماڈل ہیں. سب سے پہلے اپنوں کو آپ نے اکٹھا کر کے دعوت دیکھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو کیا جواب. انہوں نے کہا یہ ہماری جانیں نثار, آپ سچے ہیں, صادق امین ہیں.
اور ایک شخص ایسا بھی تھا جو اٹھ گیا, آپ نے آواز دی کہ چچا آپ نہیں مانو گے اس بات کو. اس کا نام تھا عمر بن حشام ابو جہل. اس نے کہا میں تلوار لینے جا رہا ہوں, مجھے تیرے پہ اتنا یقین ہے کہ اگر تو کہہ رہا ہے کہ پیچھے لشکر ہے تو تلوار لاؤں گا, گردنیں اڑاؤں گا, اس کے بعد مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو اگلی بات میرے رسول نے کی, اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں. تو پھر وہ شخص کہنے لگا جی معذرت ہے, میں تو معذرت کرتا ہوں, میرے تو باپ داداؤں کا جو دین تھا وہ یہ نہیں تھا, ایک خدا کو نہیں مان سکتے. لیکن آپ دیکھو اسی وقت ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہہ دیا. اس کے بعد ایک دوست کھڑا ہو گیا, اس نے کہہ دیا سچے ہیں. گھر کے لوگ کہنے لگ پڑے, بی بی کے پاس جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, اگر وہی آئی ہے آپ سچے ہیں, آپ چلیں میں اپنے اس کزن کے پاس لے کر جاتی ہوں جو دین اور علم کو جانتا اور سمجھ رکھتا ہے. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ جی یہ جو آیا تھا یہ جبرائیل, اور یہ جو پیغام تھا یہ اللہ کا پیغام تھا, اور یہ آخری رسول. دس از دی گریٹنس. عظمت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے اپنے مانے. اینڈ دیٹس وائی, ایک جملہ لے لیجیے گا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اگین. بھائی آپ کے اندر سیلف اپروول نہیں ہے نا, دنیا نہیں آپ کو مانے گی. ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے یار تو بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور ہم تقاضا کیا کرتے ہیں ساری دنیا مجھے مان دے. پھر میں کہتا ہوں کدھر چلا یار, تو جا کدھر رہا ہے, کبھی غور تو کر. بھاگم بھاگ جا رہا ہے, اوہ میری سپیڈیں دیکھو, جا کر رہا ہے کنویں میں چھلانگ لگانے. تو بھائی قابل رحم ہو. میرے حساب سے جو آرام سے چل رہا ہے لیکن اس کی منزل اچھی ہے نا, اس کو سلام. میں کہتا ہوں جو رینگ رہا ہے, جو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے, جس کی کونیاں گھس گئی ہیں, بڑی تکلیف سے چل رہا ہے, وہ زیادہ اچھا ہے اگر اس کی سمت ٹھیک ہے اس بھاگنے والے سے جو بھاگ تو رہا ہے لیکن اس کی سمت نہیں ہے. سو کدھر چلا کا آج کا ٹاپک یہی تھا کہ خدا کے لیے یہ زندگی بے سمت نہ گزاریے, اس زندگی کو سمت دیجیے. یہ ایک بار ملی ہے, یہ اللہ کا انعام ہے, یہ عطیہ ہے. یہ اللہ نے جس کو ایک بار دی ہے دوبارہ وہ نہیں آتا. چلا گیا تو ختم, قبرستان میں گیا تو ختم, مٹی پڑی تو ختم. 1915 6 جون کے دن پہ جو شخص تھے کہاں گئے سارے کے سارے, وہ سمجھ رہے تھے ہم ہی ہیں, ان کا وجود بھی نہیں رہا, ان کی قبریں بھی مٹ گئیں یار. یا رہے اللہ کا نام یا اللہ والے کا نام, یا کوئی خدمت کر گیا تو کتابوں میں زندہ ہو گیا. 2115 6 جون کو بھی ایسے ہی ہوگا بھائی, صرف 100 سال گزرنے کی دیر ہے. وجود نام کی چیز نہیں ہوگی. کچھ کر گئے ہو, کچھ سرو کر گئے ہو, دلوں میں زندہ ہو تو زندہ ہو. اگر دلوں میں نہیں زندہ تو بڑے آئے ہیں یار, ادھر بڑے آئے, آ کے چلے گئے. اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا. وجہ کیا تھی؟ صرف ایک سوال انہوں نے اپنے اندر نہیں اٹھایا, میں کدھر چلا, میں جا کدھر رہا. صرف یہ اگر سوال تمہاری طرف پاس ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ کے لیے جینا ہے, تو خدا کی قسم یہ زندگی نہیں ہے, عبادت بن جائے. اور اگر تمہیں وہم ہے, اگر یہ وہم ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے, تو پھر معذرت دن گزریں گے, ہفتے گزریں گے, مہینے گزریں گے, زندگی بھی گزر جائے گی لیکن اس کی سمت کوئی نہیں ہوگی. اور آخر میں صرف ایک چیز ہوئے گی, کاش, افسوس. میری دعا ہے آخر میں, اللہ ہمیں اس افسوس سے بچائے جو آنکھ بند ہونے والے کے پاس ہوتا ہے. کب ہوتا ہے جی؟ ادھر آنکھ کھلنے لگتی ہے, ادھر آنکھ بند ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہی وقت میں. پتا ہے نا جی, اس زندگی کے سفر کے بعد ایک اور سفر شروع ہوتا ہے. ادھر آنکھ بند ہونے لگی, پتہ لگا ہو سارا سفر ضائع ہو گیا. اس سے بدرجہ بہتر ہے آج ہی عاجز ہو جاؤ, آج ہی یہ ریکویسٹ بھیجو, آج ہی کم از کم اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہو میں کدھر چلا, میرے مالک تو مہربانی فرما دے کہ میں دیکھ میں کدھر بھٹک رہا ہوں, تو کہاں ہے, میں تو نہیں آ سکتا لیکن میرا ایمان ہے تو آ سکتا. اگر تو میری زندگی میں داخل ہو جائے تو پھر میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں. مجھے کبھی نہیں بھولتا امام ابن تیمیہ کا جملہ, قید میں تھے تو کہنے لگے دیکھو یار میرے لیے قید کیسی, قید تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے قید ہوتی ہے. میرا جو مرہم لگانے والا ہے, جو میرے ڈرائیور ہے, وہ میرے دل میں ہے, اللہ. تو قید تو اس کی ہوتی ہے جس سے دل میں اللہ نہیں. اور مادہ خوف کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر مجھے جلا وطن کیا تو سیاحت پہ چلا جاؤں گا, اور اگر قتل کیا تو میں شہید ٹھہروں گا. خوف اس کے لیے جس کے پاس کلیئرٹی نہیں, جس نے زندگی کو عنوان نہیں دیا, جس نے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں نہیں دی, جو اپنی استادیوں اور کاریگریوں میں ہے نا معذرت کے ساتھ وہ رہ جاتا. آپ کا بہت شکریہ جی, سوالوں کے لیے میں حاضر ہوں.
سوال آپ کا یہ ہے کہ ہمیں مقصد حیات کو کیسے پانا ہے. کلیئرٹی نہیں ہوتی, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مقصد حیات کیا ہے؟ پہلی بات بتاؤں رضوان, یہ سوال آپ کا نہیں ہے, یہ پوری یوتھ کا سوال ہے. یہ آج جتنے پاکستان کے نوجوان ہیں ان کا یہی سوال ہے. وہ گولز کیا بناتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا. گولز کیا بناتے ہیں؟ یونیورسٹی ایڈمیشن ہو جائے. گولز کیا بناتے ہیں؟ شادی ہو جائے. گولز کیا بناتے ہیں؟ اچھی نوکری مل جائے. اچھا, یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر خلا رہتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ یہ حاصل کرنے کے بعد میں پوچھتا ہوں بھائی بتاؤ مقصد مل گیا؟ مقصد حیات, جس کو تم مقصد حیات سمجھے تھے مل گیا. وہ کہتا ہے وہ چیزیں تو مل گئی لیکن خلا ہے, اس کا مطلب ہے مقصد حیات نہیں ملا. بھائی اگر بڑا پیسہ آ گیا نا, خلا ہے, مقصد حیات نہیں ملا. اگر بڑی عزت آ گئی ہے, خلا ہے, مقصد حیات نہیں ملا. اگر آپ جو چاہتے تھے کبھی وہ پورا ہو چکا ہے اور پھر بھی خلا ہے, اس کا مطلب ہے مقصد حیات نہیں ملا. مقصد حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں آنے کا جواز ڈھونڈ لیا, اس کو خود ہی کہتے. وہ پرپس کیا تھا جس کے لیے قدرت نے مجھے بھیجا, اس کے کن فایا کون میں جب کن ہوا تھا اور میں آ رہا تھا تو کیوں آ رہا تھا؟ وہ جواز تو ہوگا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ شروعات کہاں سے کریں؟ بھائی چھوٹے چھوٹے مقاصد بناتے ہو نا, وہی جو سب کے ہوتے ہیں. پڑھائی, میڈیکل کا ایڈمیشن, انجینئرنگ میں ایڈمیشن, میری دکان چل جائے, میرا کاروبار چل جائے, اس میں خلوص ڈال دو. خلوص کی کنڈی واحد ہے جو تمہیں کھینچ کے اوپر دے جائے گی ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے. یہ اگر خلوص نہیں ہے نا, مثلا تمہارا, میں اس دن بھی مثال یہ دوبارہ دے رہا ہوں اس لیے کہ سمجھ آ جائے. اور ہم لوگ دو دوست ہیں اور دونوں ہم تینوں بیٹھ کے گھر سے کچھ چیزیں لے کے اس کے بعد تندور پہ بیٹھ کے روٹی کھاتے. کھانا سالن گھر سے لے لیا, تندور پہ گئے اور ادھر بیٹھ کے ہم کھانا کھا لیا. یا قیمہ گھر سے لیا, نان وہاں جا کے لگوائے. اچھا, جو تندور پہ روٹیاں لگاتا اس کو بھی ساتھ شامل کر دیتے. اچھا, اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ روٹی جو لگاتا ہے یا نان لگاتا ہے وہ ہاتھوں سے نہیں لگاتا, وہ محبت سے لگاتا ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں محبت کتنی ہے ذرا ڈھونڈو. وہی ایف ایس سی کے نوٹسوں میں محبت کتنی ہے, تمہاری اسٹرگل میں محبت کتنی ہے, خلوص کتنا ہے. دی ورڈ از ناؤ فلو. فلو کتنا ہے؟ جب فلو کا ورڈ آئے گا نا پھر دریا بنو گے. کیسے بنو گے؟ تمہیں پتا ہوگا یہ میری پڑھائی رستہ ہے, منزل نہیں ہے. میڈیکل میں ایڈمیشن رستہ ہے, منزل نہیں ہے. ڈاکٹر بن جانا رستہ ہے, منزل نہیں ہے. پھر آخر کار جب منزل کی طرف آنے لگو گے پتہ لگے گا یار یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں, سب سے بڑی منزل اس کی رضا ہے, اس کو راضی کرنا ہے. پھر اگلا کام سن لو کیا ہوگا. پھر مقصد حیات کی ڈیفینیشن یہ ملے گی آخر کار. بڑا جواب آسان لگ رہا ہے, بڑا مشکل جواب ہے, پلے بٹھانا بڑا مشکل ہے. پھر تم اس کام کو دریافت کر لو گے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. چابیاں لگا لگا کے تھک کے آخر کار وہ چابی مل گئی جس سے تالا کھلتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پتہ نہیں تمہارا کیا کام ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بتائیں. میں کہا میں کیسے بتاؤں یار. رات کو میں بیٹھا وقت کان پہ موبائل لگایا, سیالکوٹ سے کال آئی, سر میرا مقصد حیات بتائیں. میں کہا میرے اگے ٹرک کے میں کیسے بتاؤں یار, تم نے اندر جھاتی مارنی ہے. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب, بلے شاہ کہتے ہیں اپنے اندر جاتی مار. یار میں کیسے ماروں تمہارے اندر جاتی؟ میں نے تو اپنے اندر ماری ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ میرا ایک کام ہے, میرا کام ہے کیٹالسٹ کا, میرا کام ہے کسی کے عمل کو تیز کرنے کا. میں موٹیویٹر ہوں. میرا کام ہے جو تھکا ہوا اس کی تھکاوٹ دور کر دوں, جو مشکل میں اس کی مشکل دور نہیں کر سکتا لیکن اس کی ہمت اتنی بڑی کر دوں مشکل چھوٹی لگے اس کو. جو سب جگہ سے مار کھا چکا ہے نا اس کو کہنا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, پھر ایڈا بھی مشکل نہیں. اتنا سا جملہ صرف کہنا. کس بنیاد پہ کہنا ہے؟ میں آپ کو آج پرسنل ایک راز بتانے لگوں. میرے پاس بڑے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, ہم ٹریول کرتے ہیں, لوگ ملتے ہیں. کل بھی میرے ساتھ ایک بچہ تھا, وہ کہتا سر ٹاٹا ہوں سے. کیسے 2.5-3 گھنٹے کسی کو سننا, برداشت کرنا. اور اگر حقیقت بتاؤں ایک جیسے مسئلے بار بار, رنگ کے مسئلے. میں آپ کو مرہم بتا رہا ہوں جس سے میں علاج کر لیتا ہوں, وہ خلوص ہے. لالچ کوئی نہیں ہوتا. بھائی اگر مجھے یہ ہوگا نا بعد میں وہ کہے گا گڈ, تو اس کا مطلب ہے پھر میرے پاس طاقت نہیں. اصل طاقت ہے خلوص. خلوص اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ ویل وشر بن کے سوچتے ہو. آپ کہتے ہو, آپ اندر سے کہہ رہے ہوتے ہو کہ میرے مالک میں اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, لیکن میری التجا ہے, یہ میرے پاس آ گئے, مجھے تیرا بندہ سمجھ رہا, پتہ نہیں میرا کیا اوقات ہے تیری بارگاہ میں, میرا کیا مقام ہے, لیکن اگر یہ اس کا گمان ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو مہربانی کر. میں قسم کھانے کو تیار ہوں. یہ اتنی اندر کلیئرٹی ہوتی ہے کہ مہربانی ہو جاتی ہے. ریئلٹی بتا رہا ہوں, میرا قطن کوئی کمال نہیں,
سچ بتاؤں تو وہ عرضی جو دل میں ڈالتا ہے اور وہ عرضی کو قبول کرنے والے کا کمال ہے، جو خود ہی خیال دیتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے، سوال بھی اٹھاتا ہے جواب بھی دیتا ہے، طلب بھی دیتا ہے رستہ بھی دیتا ہے، منزل بھی دیتا ہے، منزل سے بے نیاز بھی کرتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اینی کوشچن؟ اچھا سوال۔ اب دیکھیے کہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا۔ اچھا اگر سچ کہوں یہ بھی پرانا سوال ہے، دین دنیا کا جون سا نا یہ سوال ایک جگہ جگہ اٹھایا جاتا ہے، یہ وہ سوال ہے جو ایک پلیٹ فارم کا سوال نہیں ہے، یہ مذہبی بندے سے بھی پوچھا جاتا ہے، سیلف ہیلپ سے بھی، دانشور سے بھی۔ سر میں کہتا ہوں کہ آپ کا معاملہ جب ہے ہی نیت پہ، اعمال کے چیپٹر کی پہلی حدیث ہی انما الاعمال بالنیات ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ پھر ایک واقعہ پورے کا پورا تھیسس بنانے کے لیے کافی ہے کہ رسول پاک صحابی کے گھر پہ جائیں اور آپ پوچھیں روشن دان کاہے کو ہے، وہ کہے جی میں نے ہوا کے لیے رکھا ہے۔ آپ فرمائیں اگر یہی نیت ہوتی کہ اذان کی آواز آتی جب تک لگا رہتا، اس کا تجھے ثواب ملنا تھا۔ سر میرے کام کے پیچھے میری نیت کیا ہے؟ اگر میری نیت یہ ہے، اگر میری نیت دنیا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، اور کام دینی لگ رہا ہے، جواب، اور اگر میرے لگ دنیا رہا ہے لیکن نیت میرا دین ہے، ختم ہو گیا سر، ختم ہو گیا نا سر معاملہ۔ وہ بڑا خوبصورت ہے، باجید کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبے کے غلاف سے کسی کو روتے دیکھا دھاڑے مار کے، میرے ظاہری آنکھ نے کہا اس سے بڑا نیک کون ہوگا، لیکن باطن کی آنکھ میں دیکھا تو دنیا میں غرق تھا۔ اور بغداد کے بازار میں کسی کو سودا سلف دکان پہ غرق دیکھا دنیا میں، دل میں دیکھا تو یاد خدا کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو حضور والا سارا معاملہ جو آتا ہے وہ آتا ہے میری نیت پہ۔ اگر میری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر میرا کوئی عمل جون سا وہ اس کی بارگاہ میں اس کا وزن کوئی نہیں۔ اور اگر میری نیت بہت اعلیٰ ہے اور میں ناکام ہوئی پھر بھی قبول ہے، کیونکہ میری نیت بڑی اعلیٰ ہے۔ اس کے ہاں جو نمبر ہے اور جو گڈ لگتا ہے اور ٹک لگتا ہے وہ نیت پہ لگتا ہے۔ اس لیے آزاد ہو جائیں۔ سر آپ کا بچے پالنا اگر حکم رسول ہے اور حکم خدا ہے، عین عبادت ہے۔ میں ماں کے آگے اف نہیں کہتا، دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ میری ماں ہے، دوسرا میرے اللہ کا حکم ہے۔ اگر میرے اللہ کا حکم ہے اور میں اف نہیں کہتا تو میرا کریڈٹ بڑھ گیا، پھر میرا یہی عمل مجھے مستی دے گا، مجھے سوز دے گا، مجھے امپاور کرے گا، مجھے بالکل اس کے 180 پہ الٹ لے کے جائے گا۔ میں اس کو راضی رکھوں، میں اس کو خوش رکھوں، میں اس کو ڈسٹرب نہ ہونے دوں، وہ میرے سے راضی رہے، وہ کم از کم اندر اس کے اطمینان ہو کہ میرا پتر آ گیا۔ دیٹس آل، کیونکہ میرے اللہ کا حکم۔ اگر میرا اللہ ہے، ورڈ کیا ہے، کبھی غور کرے تو پھر تو مجھے سرور آئے گا، اور اگر میرا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر حکم کو تکلیف سے ماننے والا۔ یہ حکم ہے خوشی سے ماننے والا۔ اپنے کا حکم خوشی سے مانا جاتا ہے، پرائے کا حکم سمجھ کے مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ہے۔ انا ربی ہے نا، ورڈ دعائیں دیکھیں، انا ربی، میرا رب۔ میرا خیال ہے یار میرے ایک اچھے بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے، خالد یعقوب صاحب، وہ کہتے ہیں یار جب میں دعا مانگنے لگا انا ربی نکلتا ہے میرے سے دعا، اس کے بعد میں رک لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار کیا خوبصورت ورڈ ہے، میرا رب۔ یار جب میں کہتا ہوں میرا پتر، میرا ابا، میری امی، تو اس میں میرا پورا خلوص ہوتا ہے۔ یار کبھی سوچو کہ جب میں کہتا ہوں انا ربی تو میرا رب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے پاس کتنا خلوص ہوتا ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ جس کا رب ہے نا اس کے لیے کہنا ماننا بڑا آسان ہے، حکم ماننا بڑا آسان ہے۔ بیٹھ رہا ہوں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ نیگیٹو تھاٹس کو کیسے مینیج کیا جائے، کم کیا جائے۔ اچھا یہ تھیسس ہے پورا۔ اب میں جو بولنے لگا ہوں نا آپ کے اس کے جواب میں بولنے لگا ہوں، یہ ایک تھیسس بولنے لگا ہوں، ایک آپ کے سامنے چیپٹر کھولنے لگا ہوں۔ پہلا سوال یہ آ جاتا ہے اس کے بعد کہ نیگیٹو تھاٹس آ کہاں سے رہی ہیں۔ اب سن لیجیے گا، آتی کہاں سے ہیں۔ یہاں کوئی نہ کوئی ایسی کمپنی ہوتی ہے، وہ سوچیں وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں ایک، یہاں ایسی خواہش ہوتی ہے، ہم نے خواہش خطرناک پالی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نیک رہیں۔ اب جیسی خواہش ہے بھائی ویسی لوازمات ہوں گے نا، ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ جو اس کی مثال لو، میرے اندر لالچ ہے، مجھے نیگیٹو تھنکنگ میری زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ لالچ ہے۔ میرے لالچ نہیں ہے، میری نیگیٹو تھنکنگ کم ہو جائے گی۔ اگلی چیز اور کیا میری عادت تو نہیں ہے؟ اگلا سوال ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے وہ کیسے پتہ لگتا ہے۔ ذرا دیکھو کہ نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ جیتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، پتہ لگا پچھلے 25 سال سے یا 15 سال سے یا 20 سال سے ایک واقعہ ایسا ہوا تھا میں نیگیٹو تھنکر بن گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے میں نے کسی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہم رول ماڈلز بناتے ہیں،
پرانے جو تھا نا دور, جو میرا اسٹوڈنٹس والا دور تھا, ایک تو بڑا اللہ نے کرم کیا کہ میرے کئی لیکچرز میں تھوڑی تھوڑی اسٹوری کا پارٹ ہے. میرے کئی لیکچرز اگر آپ نے 50-60 سنے ہوئے تو آپ میری اسٹوری سے آگاہ ہوئیں گے نا. تو اس اسٹوری کے پارٹ میں وہ ٹائم ہے جب واصف علی واصف سب ایڈ ہوئے. تو مجھے یاد ہے آج بھی, میرا ایک دوست ہوتا تھا, اس نیم از عاطف اوان, انگلینڈ میں ہے, کیمیکل انجینئر تھا, میرے ساتھ بڑا اچھا لائک انسان تھا. اور میں اس کے گھر ہی پیچھے گلی میں رہتا تھا, تو ہم دونوں رات کو اکٹھے پڑھا کرتے تھے. وہ بڑی یادیں, خوبصورت یادیں, کہ اس کے گھر کے باہر ایک گھوڑا بندھا ہوتا تھا. اس زمانے میں لاؤ تھا, لوکل گورنمنٹ نہیں پکڑتی تھی گھوڑوں. تو وہ رات کو گھوڑا جو سا نا وہ آواز نکالتا تھا, تو میں کہتا تھا وہ کہتا پہ تیاری تیز کرو صبح پیپر. اور عاطف میرا بڑا کینلی آبزرور تھا اس دور کا. تو جب نیا نیا استاد ایڈ ہوا نا تو ایک دم کیفیت وارد ہو جاتی تھی. وہ کہتا تھا لے ہوئے دانشور ہوندہ دورہ پہ گیا. آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, بعض اوقات جو اسی طرح یہ مثبت بتایا, منفی چیز وارد ہوئی ہوتی ہے. ہم میں کوئی کریکٹر وارد ہوا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایک منفی رول ماڈل ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ مووی کا کریکٹر ہے, وہ ہمارا ماما ہے, وہ سورا چاچا ہے, وہ کوئی ہے, وہ جناب اچانک اندر حلول ہو جاتا ہے. ورڈ حلول تو ویسے کلیئر کٹ وہ نظریہ وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ ہے, لیکن وہ اندر ایک دم نازل ہو جاتا ہے. اندر آنے کی دیر ہے, ہمارے سارے کے سارے جو ہے جو ڈومینز اور ایکشنز ہیں وہ سارے اس کے اختیار میں چلے جاتے, ہائی جیکر رول ماڈل. اچھا, ایک نیگیٹو تھنکنگ یہ ہے کہ میں, اب ذرا سنیے گا دھیان سے, میں نے کچھ چیزوں کو مینج کرنا نہیں سیکھا, اس کی وجہ سے میں نیگیٹو تھنکر ہوں. لائک اسٹریس آئی نہیں ہے, میں نیگیٹو تھنکر ہو گیا. مثلا اسٹریس آئی ہے بخار کی وجہ سے, میں ماری نہ جاؤں, نیگیٹو تھنکنگ ہے نا. یہ کیا ہے, میں نے سیکھا نہیں ہے اپنی اسٹریس کو چینلائز کرنا. لائک آپ کو اگر بیماری ہے نا, آپ بیماری میں ذرا انجوائے کرنا شروع کریں. بیسٹ اچھی موویز 3 لے کر آئیں, 2 کتابیں اعلیٰ قسم کی پکڑیں. میں نے ویسے اس سے اگلے اسٹیج پہ جا چکا ہوں. جو میرے بیسٹ فرینڈز ہیں نا, میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کروں. بیماری میں میں فریش ہو جاتا ہوں, بیماری گئی. کیونکہ یاد رکھیے گا, جیسے ہی امیون طاقتور ہوتا ہے نا, بیماری جو سی ہے نا وہ اس کو اوور کم کر دے. امیون کو طاقتور کیجیے. وہ ڈائٹ اچھی ہے, کمپنی اچھی ہے, جگہ اچھی ہے, کوئی گروپ اچھا ہے, کوئی کانٹینٹ اچھا ہے. سو بتانے کا مقصد یہ کہ نیگیٹو تھنکنگ کا سورس پکڑنے کہاں سے رہی ہے. ایک جملہ اگلا کہہ کے بات ختم کروں گا, اذان کا وقفہ لے لیں گے. اگلا جملہ یہ ہے, بھائی اپنی زندگی میں پازیٹو تھنکنگ کے سورس پیدا کر لو. بالکل جیسے کہا جاتا ہے کہ اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے, اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مثبت چیز نہیں ہے. کوئی استاد ڈھونڈو, ایسا استاد ڈھونڈو جس کی زندگی میں موجودگی آپ کو مثبت کر دے. اوکے ناٹ, شروع کرتے ہیں اذان کے. یہ سوال کو اگر میں اس طرح کہوں, یہ سوال ایسے ہے کہ بعض اوقات صحیح رستے پہ جاتے ہوئے بھی موٹیویشن لو ہو جاتی ہے. بندہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے, یار تو کدھر جا رہا ہے, کیا کرنا. بھائی یاد رکھو کہ یہ سوال کا جواب جو سا نا, اگر واقعی سچا رستہ ہے نا, تو جس کے لیے رستہ نا وہ جواب خود دے دیتا ہے. اچھے بندے کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کبھی ایسا وقت آ بھی جائے نا تو جنوں کی جماعتیں رسول کے لیے ہیں. طائف کا بعد کا واقعہ پڑھو نا جا کے, کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کے جو ان سے وہ ہے, جو خون مبارک ہے وہ آپ کے نالین تک پہنچ چکا. جبرائیل آ کے کہہ رہا ہے حکم فرمائے پہاڑوں کو جوڑ دیں. میرا رسول کہہ رہا ہے میں رحمت بن کے آیا, میں نے نہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنی. اوکے نا, ادھر سے جاتے ہیں, اگلی جماعت جنوں کی بیعت کرنے کے لیے آ جاتی ہے. بتانے کا مقصد یہاں یہ تھا, بھائی اگر واقعی سچا رستہ ہے نا, تو کہیں نہ کہیں ان ناؤن سورس ایسا آئے گا جو موٹیویٹ کر دے گا. اچانک آ جائے کوئی دوست, کوئی کمپنی, کسی نے انگلی پکڑی ایسی جگہ پر لے گیا, کوئی ڈرامہ مووی, کوئی ایونٹ, کوئی ایسی چیز آ گئی, آپ حیران ہو رہے ہو. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ اللہ پہ توکل کر کے چلے تھے. آپ کو پورا ایمان تھا کہ اگر میں چلا ہوں تو اللہ کے لیے چلا ہوں. پھر یاد رکھیے گا, اللہ امید کا سامان بھی پیدا کر دیتا.